صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی آفت یا کوئی مصیبت آ پڑے یا کوئی آپ کے پیارا آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر موقع پر صبر سے کام لینا ہے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ صدر الافاضل حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر دیا جائے گا اس سوائے صبر کرنے والے کے۔ کیا فرمایا؟ کہ ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر دیا جائے گا سوائے صبر کرنے والے کے، کہ اسے بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ مصیبت زدہ لوگ حاضر کیے جائیں گے، نہ ہی ان کے لیے میزان یعنی ترازو قائم کی جائے اور نہ ہی ان کے لیے نامہ اعمال یعنی دفتر کھولے جائیں۔ ان پر اجر و ثواب کی بے انتہا بارش ہوگی، حتیٰ کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ تو اس لیے زبان پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اصال ثواب کی محفل ہے تو میں ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان کو دعوت خطاب میں پیش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحد، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ پڑھا؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ عشرن، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی، جو کوئی ایک نیکی لایا تو ہم اس کو اس کی مثل 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور اسلام میں ہر نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن رہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق درود پاک پڑھتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ جو بندے کی شان سے بھی وراء الورا ہے۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحد صلی اللہ علیہ عشر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ وَحُطَّتْ لَهُ عَشْرُ خَطِیَّاتٍ، اور اس کے 10 جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اور ایسے شخص کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں 3 فائدے مل رہے ہیں۔
کتنے فائدے مل رہے ہیں؟ 3 فائدے مل رہے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ عشر، کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. دوسرا فائدہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وَحُطَّتْ لَهُ عَشْرُ خَطِیَّاتٍ، کہ اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، تو ایسے شخص کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور مبارکباد کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر ہر وقت درود پاک جاری رہتا ہے. اور درود پاک تو وہ وظیفہ ہے کہ جو ہر دعا کی قبولیت کی شرط ہے. تو یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تو لہٰذا میں اسے کلوز ہی کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.